السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں DBI۔ دوران بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سینئر صحافی اظہر خان بلوچ ہمارے ہمراہ جو ہے وہ موجود ہوں گے، ان سے ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے۔ عدالت میں ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا کیس جو ہے اس کا سماعت ہوا۔ 3 MPO کے تحت جو کیس ہے اس میں جو ہے فیصلے کو محفوظ کیا گیا، جس کو ڈویژنل بینچ میں اعجاز سواتی صاحب اور عامر رانا صاحب نے جو ہے فیصلہ محفوظ کیا۔ دیگر جو صوبائی وزراء ہیں، صادق عمرانی صاحب اور جو علی مدد جتک ہیں، ان کے ہمراہ پیپلز پارٹی کے جو وزراء ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں ترجمان بلوچستان حکومت جو ہے وہ بھی ہمراہ تھے، اور ڈاکٹر مالک بلوچ نے گزشتہ روز بلوچستان کے مسئلے کے حوالے سے BMP کے لانگ مارچ کے متعلق اور ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی گرفتاری کے متعلق جو ہے وہ ایک ملاقات کیا تھا جاتی عمرہ میں، جو لاہور میں ہے۔ ایک ملاقات کیا تھا جس میں بلوچستان کے مسئلے کے حل کے حوالے سے میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہے مرکزی صدر بھی ہیں، ہمارے ساتھ اظہر خان بلوچ صاحب موجود ہوں گے۔ ہم پہلے ڈسکس کریں گے جو ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا جو کیس تھا اس کے متعلق جو پیش رفت ہوئی۔ آج ہم نے خود بھی وہاں عدالت میں کور کیا اس کیس کے متعلق جو ہے یہ اب کہاں تک سمجھتے ہیں، آگے کیا پروسیڈنگ ہوگا اظہر خان صاحب اس کیس میں جو فیصلہ محفوظ کیا گیا، جس میں بلوچستان کے جو وکلاء تھے، راہ بلیدی صاحب، دیگر عمران بلوچ صاحب، تمام جو ہے اس کیس کو لیڈ کر رہے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کوئی اچھی پیش رفت ہے، کوئی ممکن ہے آگے رہائی کے حوالے سے یا کوئی ضمانت کے حوالے سے، یا اس سے قبل تو یہ کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ 3 MPO ہے یا کوئی FIR کے متعلق ان کو اٹھایا گیا، جو BYC کے اوپر 1-2 FIR بھی؟ ہاں، ابھی تک بھی وہ معاملہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے۔ جو FIRs تھے اس حوالے سے جو ایک وکلا نے کہا تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ کس کیس میں ان کو اٹھایا گیا یا بند کیا گیا ہے۔ تو آج بھی جب یہ کیس ہوا تو انہوں نے دلائل دیے کہ اگر 3 MPO بھی لگایا گیا تو وہ بھی غلط آرڈر کے تحت لگایا گیا ہے، اس کا باقاعدہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے پھر وہ کسی پر 3 MPO کے تحت پابندی لگائی جاتی ہے۔ تو آج بھی جب آپ وکلا نے آپ نے بھی سنا، جو ہم نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری نظر میں کامران مرتضیٰ کہہ رہے ہیں کہ غلط آرڈر دیا گیا ہے، تاہم جو اٹارنی جنرل تھے وہ کہتے کہ یہ پاکستان مخالف چیزیں کر رہے تھے، تو اس وجہ سے ان پر پابندی لگائی گئی، امن و کا مسئلہ تھا، امن و امان کا مسئلہ بن جاتا تھا۔ تو عدالت نے جو ان کے دلائل تھے وہ سن کر جو فیصلہ محفوظ کر دیا۔ ابھی یہ دیکھنا ہے کہ جلد فیصلہ آئے گا کہ دیر سے آئے گا، اور وہ فیصلہ کیا ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے کہ اظہر خان صاحب آپ کے پاس کیا خبر ہے، جب یہ فیصلہ محفوظ ہوا تو اس کے بعد ایک خبر آئی تھی جو وکلا ہیں ان کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، رائے بلیدی صاحب، عمران بلوچ صاحب، ان کا ملاقات متوقع تھا، بتایا جا رہا تھا، ایک خبر آئی تھی، اس کے بعد اس پر کوئی پیش رفت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس حوالے سے ابھی تک انہوں نے کوئی بتایا نہیں کہ یہ ہماری ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آج کل میں یہ بھی ان کی ملاقات ہو جائے تو پھر مزید پیش رفت معلوم ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کنڈیشن کیا ہے۔ اور جیسے ایک وکیل نے ہمیں بتایا کہ 3 MPO کے تحت اس کا کوئی ڈیوریشن 3 منتھ بھی ہو سکتا ہے اور 7 منتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی حکومت کی جوابدید پر ہے کہ وہ کسی بندے کو کتنے ٹائم تک جو ہے وہ بند رکھتا ہے، نظر بند یا جیل میں رکھتا ہے۔ اچھا یہ جتنے ہم ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ اب جو ماحول ہے اس سے قبل ہمیں نظر بڑی سختی آ رہی تھی، ابھی کچھ نرمی کی طرف پیش رفت ہو رہا ہے آپ کے خیال سے، یا یہ روٹین کی جو ہے پروسیڈنگ آپ کو لگتے ہیں کچھ بہتری کی طرف گامزن ہو رہے ہیں، کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس سے بہتری کچھ نظر ہے؟ کچھ بہتری کے جو ہے وہ چانسز نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جیسے ڈاکٹر مالک نے نواز شریف سے ملاقات کی اور اسی مسئلے پر کہ یہ ان بچیوں کے حوالے سے جو لانگ مارچ ہے، جو دھرنا ہے، جس کی وجہ سے کوئٹہ اور جو ہے اندرون بلوچستان کا بڑا سا جو ہے معاملہ، جو معمولات زندگی ہیں وہ متاثر ہو گئے ہیں، کیونکہ جو 12-13 دن سے جو ہے بالکل یہ روٹ بند ہے جو تقریباً 12 اضلاع کو ملاتا ہے۔ مطلب بہتری کچھ ہوتی نظر آئے گی۔ ڈاکٹر مالک کا جو آپ نے بات کی اس پر ڈسکس کریں گے۔ اس سے قبل صوبائی وزراء جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا، وہ بھی اس بات پر کیا کہ جو تنقید کی گئی سردار اختر مینگل صاحب کی جانب سے گزشتہ روز
پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر خصوصی انہوں نے کہا یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بلوچستان میں حکومت میں ہیں وہ اصل میں پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں، نہ ہی نون کے ہیں یا پھر کسی پارٹی کی جو ہے حکومت نہیں ہے، یہ تمام پیراشوٹرز ہیں. اس پر انہوں نے پریس کانفرنس کیا. اس کے حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟ اور یہ بتا دیجیے گا جو صوبائی وزراء تھے ان کی باڈی لینگویج کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، نہ الفاظ ان کے ساتھ دے رہے تھے، نہ جو ہے ان کے لب و لہجہ میں کچھ خاص ایسی بات تھی جس سے لگے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنی گرفت مضبوط رکھی ہوئی صوبے پر. ہاں بالکل، جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ جیسے ان پر الزام عائد کیا جاتا ہے، یہ فارم 47 کے جو ہے وہ کابینہ ہے جو منتخب نمائندے نہیں ہیں بلکہ پیراشوٹر ہیں، لائے گئے ہیں. تو جیسے ان کے پریس کانفرنس میں ابتدائی سے ہی جب صادق عمرانی صاحب 3 MP کو 16 MP کہہ رہے تھے تو اس سے لگا کہ وہ کنفیوز ہے خود بھی اس معاملے میں، کہ وہ ان کو کلیئر نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہے. اور علی مدد جتک صاحب تو وہ ہمیشہ کچھ ایسے بات کر دیتے ہیں کہ ملک کا مذاق بن جاتا ہے. ابھی میں کہیں پڑھ رہا تھا، کسی نے لکھا تھا کہ اجی علی مدد صاحب خود میمز دیکھ کر حیران ہو گئے کہ لوگ ہماری پریس کانفرنس کو اتنے سیریس بھی لیتے ہیں. ہاں بالکل، یہ دیکھیں جب آپ کسی معاملے پر بات کر رہے ہیں یا کسی کو سینسیٹیو ایشو پر، خاص کر اس وقت بلوچستان میں یہ برننگ ایشو ہے کہ سینسیٹیو ایشو ہے، اس میں آ کر آپ نے کچھ سیریسنیس شو کرنی ہے. تو یہ جیسے حکومت کا دیکھیں، وہ حکومت خود بھی یہ اس طرح کا کلیئر نہیں ہے کہ کس بندے کو کیا کرنا چاہیے، کیا بات کرنا چاہیے. اور جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہے شاہد رند صاحب بار بار لقمہ دے رہے تھے کہ آپ ایسے یہ بات کریں، ایسے کریں. صادق عمرانی علی مدد کو کہہ رہے تھے کہ بلیک میلنگ کہیں، وہ کچھ اور ہی کہہ رہے تھے. تو یہ خود ہی جب آپ ایک معاملے میں کلیئر نہیں ہوں گے تو پھر وہ آپ کے بندے بھی جو ہے غلط بیانی کریں گے یا وہ غلط چیزیں جو ہے وہ سامنے لائیں گے. گزشتہ کچھ دنوں سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں میر سرفراز بگٹی، وہ اسکرین بالکل شیئر نہیں کریں، اسکرین شاٹ نظر آتے ہیں، خاص کر یہاں پریس کانفرنس کے معاملے پر. یہ جو BYC کا کریک ڈاؤن ہوا، پھر لانگ مارچ ہوا، اس میں وہ نظر نہیں آتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ اندر حکومت کے جو کلیشز بھی، آپسی کچھ ان کے اختلافات تھے اس سے قبل، لیکن اب وہ علی حسن ظہری کی جانب سے کچھ تھے وہ بھی ہمیں ٹھنڈے ہوتے نظر آتے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب فرنٹ فٹ پر نہیں آ رہے. دیکھیے یہ تو جو ذمہ دار بندہ ہے اس کو ہی یہ ڈیل کرنا چاہیے تھا. وہ جب آپ ایسے بندے لاؤ گے جو کلیئر بھی نہیں کر سکتے معاملے کو تو آپ کے لیے مشکلات ہی بن جائیں گے. تو یہ جب آپ خود سامنے نہیں آؤ گے ذمہ دار حیثیت سے، پہلے ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی معاملات تھے اس میں وزیر اعلیٰ خود فرنٹ پر ہی ہوتا تھا. یہاں پر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ بالکل غائب ہے. اگر وہ آتے بھی ہیں تو جارحانہ انداز میں جو ہے خطاب کر کے چلے جاتے ہیں. وہ اتنے زیادہ انٹریکٹیو جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے. آج ایک چیز ہم نے دیکھی، سوالات کا سیشن ہوا، سوالات کے سیشن میں صوبائی وزراء جوابات دینے کے بجائے کہتے ہیں چلو چائے پئیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ تو دیکھیں وہ خود بھی کنفیوز ہے کہ ہم شاید ایسا کوئی سوال آ جائے جس کا ہم جواب نہ دیں، اگر پلاٹڈ سوال نہ ہو. یہ تو کسی زمانے میں وہ ایک وزیر تھے، وہ پہلے بولتے تھے کہ سخت سوالات آپ نے نہیں کرنے. تو ابھی ایسے بندے کو وزیر جو ہے لگایا جاتا ہے کہ جس کو جو ہے اس کا خزانے کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ جب پریس کانفرنس میں آتا ہے اس کو نہیں پتہ کہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے. وہ پھر سائڈ میں بولتا تھا سیکرٹری صاحب بتائیں کہ یہ کیا بول رہے ہیں. تو یہ ہمارے جو بدبختی بھی باڈی لینگویج. آخری جو ہے اس پر وائنڈ اپ بھی کریں گے. ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کا جو ہے ملاقات میاں محمد نواز شریف صاحب سے کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا اہمیت کا حامل ہے، اور بلوچستان کے مسائل کے حل کے حوالے سے کتنا کردار ادا کر سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ اور ان کا بلوچستان میں آنے کے بجائے ڈاکٹر مالک کا لاہور میں جانا، یہ بھی جو تجزیہ نگار ہیں اور جو سینئر سیاستدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط اقدام تھا. بجائے ان کو یہاں آنا چاہیے تھا، آپ وہاں پر نہ جاتے. اور جیسے لوگ لکھ رہے ہیں اس پر کہ جو ہے ڈاکٹر مالک صاحب کو اس ٹائم دھرنے میں ہونا چاہیے تھا. اظہار یکجہتی کے لیے اب چلے جاتے تو وہ یہ ہوتا تھا کہ اب وہ آپ کی پوزیشن بن جاتی تھی. مگر آپ بالکل خاموش ہو، بالکل آپ ایک سائڈ پر بیٹھے ہوئے ہو. مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ حمایت کا تو اعلان کر چکے تھے، لیکن اس کے بعد حمایت کا اعلان کرنے کے بعد وہ نظر نہیں آئے دھرنے میں.
یہی تو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے حمایت کی ہے تو آپ کے بندے نہ خود آپ جو ہے دھرنے میں موجود نہیں ہوئے. مطلب یہ حمایت بھی ایک فرضی حمایت ہے جہاں یہ تک بھی مطلب کہا جا سکتا بیانات کے مطابق جو ہے وہ حمایت ہے. تو اس طرح کے جو ہے وہ جیسے اختر مینگل صاحب کہتے تھے کہ جب ہم حکومت میں تھے، جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، تو ہم نماز پڑھ رہے تھے جو ہے وہ جو ہے پیچھے سے جو ہے وہ جو ہے جب نماز پڑھ رہے تھے جمعیت والے پیچھے سے جو ہے غائب ہو گئے. تو یہاں پر بہت سی چیزیں ہیں جو سربراہ جو سیاسی جو ہے پوزیشن ہے بلوچستان میں، تو اس طرح کے بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں. اب نواز شریف سے ملاقات کا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ تو ہے کہ وہ ایک بڑی جو ہے وہ پارٹی کے سربراہ ہیں اور کچھ کر سکتے ہیں. تاہم لیکن انہوں نے کہا کہ میں جب امان اللہ کنرانی صاحب سے جب ہماری آج بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مسائل کا حل ان کے پاس کدھر ہے، وہ تو ہم مسائل کے فریق ہیں. ہاں یہ بالکل ایک نیا جو ہے انہوں نے بات کی ہے کہ یہ خود ہی ہمارے مسائل کے فریق ہیں، اور فریق سے مانگنے کیا جا رہے ہو. تو آپ جب فریق سے جاؤ گے تو فریق سے تو آپ نہیں مانگ سکتے. وہی اس مسئلے کی جو وجہ ہے. تو آپ فریق سے جو ہے اپنا کیس لڑ سکتے ہیں، لیکن اس سے یہ کیسے کہہ سکتے کہ ہمارا کیس کو حل کرے. دیکھیں اب یہ جو ہے بدبختی تو کرنانی صاحب جو ہے بہت جو ہے وہ کیا ہے سینئر سیاستدان ہے، قانون دان ہے، بات چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو انہوں نے ایک بہت اہم پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جب فریق سے آپ کیا مانگنے جا سکتے ہو، تو آپ اس جگہ پر چلے جائیں کہ جس کی وجہ سے مسئلہ ہے یا جو مسئلہ حل کر سکتا ہے. باقی وہ جو بلوچستان کی صورتحال ہے، حکومت بالکل نظر نہیں آ رہی ہے. باڈی لینگویج بالکل بھی وزراء آتے ہیں، کوئی باڈی لینگویج نہیں ہے. ابھی ہم نے خبر دیکھا کہ جو 12 اضلاع کی جو راستہ بند ہے 12-13 دنوں سے، اور کوئٹہ میں بھی جو ہے وہ چیزوں کی قلت پیدا ہوئی. تاجر کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم احتجاج کی طرف جائیں گے. یہ بڑا الارمنگ ہے. اگر تاجر احتجاج کی طرف جاتے ہیں تو اشیاء خوردنوش پہلے مہنگائی ہے. اور ہم نے چیمبر آف کامرس کا بیان دیکھا، روزانہ 30 ملین کے قریب جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے. وہ صرف آپ کا جو کنٹینرز کا ڈیمریج ہے اس میں لگ رہا ہے. تو کتنا بڑا مطلب بلوچستان ایک معاشی صورتحال یہ بن چکی ہے کہ ہر چیز میں ختم ہوتا جا رہا ہے. بالکل، مطلب اس چیز کو آپ طاقت سے بھی اگر ختم کرنا چاہیں گے تو بڑے مسائل اور پیدا ہو جائیں گے. آپ سیاسی گفت و شنید آپ نہیں کر رہے ہو، آپ مذاکرات کہ آپ کے بندے چلے جاتے ہیں واپس آتے ہیں، کچھ بھی نہیں پتہ کیا بات ہوئی ہے. اچھا، میاں محمد نواز شریف کے متعلق آخری کیا بات کہیں گے؟ کچھ وہ کہہ رہے ہیں میں بلوچستان آؤں گا، خود آ کر بیٹھوں گا. کیا وہ بیٹھ کے بھی وہی پہلے مری معاہدہ ہوا، پھر 2.5 سال ڈاکٹر مالک صاحب بلوچ صاحب کا حکومت ہوا، وہی کچھ ہو کر وہی فرضی باتیں ہوں گی، یا کچھ عام بندہ کولو سے ہو یا ڈیرہ بگٹی سے ہو یا تربت سے، اس کے مسائل کے متعلق بھی کچھ پیش رفت ہوگی؟ نہیں، وہ تو جیسے پہلے ہوا ہے، صرف سرینا ہوٹل میں بیٹھ کر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، پریس کانفرنس ہوتا ہے، بس اس کے بعد قصہ ختم. تو ابھی تک وہی ہے کہ بلوچستان جیسے ایک سابق آئی جی تھے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کو نہیں پتا کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے. بہت بڑی بات کہہ دی آپ. یہ انہوں نے بہت بڑی بات کی ہے بالکل، کہ پاکستان کو نہیں پتا بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے. جب مسئلہ ہی نہیں پتا ہے تو حل کیسے ہوگا؟ مطلب شہباز شریف کے ہیں جو وزیر اعظم ہیں کرنٹ، یا میاں نواز شریف صاحب کے ہیں، ان کو کیا یہ دلچسپی ہے حل کرنے میں، یا ان کے بھی ابھی اختیار میں کچھ نظر نہیں آتا ہے؟ اور آپ سمجھتے ہیں وہ بلوچستان آئیں گے؟ یہاں جیسے زرداری صاحب، اب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، انہوں نے کہا عید کے بعد کیمپ لگاؤں گا، لیکن وہ خود بیمار ہو کر اسپتال چلے گئے. کیا وہ تو نہیں آ سکے کیمپ لگانے زرداری صاحب؟ کیا میاں محمد نواز شریف صاحب کیمپ لگانے آئیں گے بلوچستان کے لوگوں کے مسائل پریس کلب کے سامنے ہم کوئی کیمپ دیکھیں گے؟ اس طرح کا کوئی امکان ابھی نظر نہیں آتا کہ کوئی بندہ آ کر یہاں پر جو ہے ان لوگوں کے مسائل جو ہے وہ ڈسکس کرے یا حل کرے. ہاں، بلوچستان میں دلچسپی لوگوں کی ہے، وہ کانفرنس اسلام آباد میں کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ منرلز ہیں، یہاں پر جو یہ معدنیات ہیں، ہم یہ اس نکالنے ہیں، یہاں پر انویسٹمنٹ ہوگا، یہ ہوگا. اس معاملے پر بات چیت ہو رہی ہے، لیکن جو جینین مسئلے ہیں، جو لوگوں عام بندے کا مسئلہ ہے، وہ اس کو ختم کرنے کے لیے ابھی تک کوئی بڑا لائعمل جو ہے نظر نہیں آتا. شہباز شریف اور میاں محمد نواز شریف بھی اب نہیں سمجھتے ہیں کہ آئیں گے کچھ کر پائیں گے.
نہیں وہ آتے ہیں وہ کسی ایک اور مقصد کے لیے آتے ہیں، مگر ان مسئلوں کے لیے وہ ان کا آنا جو ہے مشکل ہے۔ ہاں جی شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی اظہر خان بلوچ صاحب، جو کہ بلوچستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز کے حوالے سے بہت بڑی گہری ایکسپیرینس رکھتے ہیں اور ان پر ان کا گرفت ہے۔ ہم نے آج بات کیا ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا جو 3 MPO کے تحت گرفتاری تھا یا FIR کے تحت، اس کے متعلق جو پیش رفت ہوئی تھی، ڈیولپمنٹس، اس پر بات کیا، اور ڈاکٹر مارلک بلوچ صاحب کا جو ہے وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات کے متعلق بات کیا کہ کیا ممکن ہے وہ آ کر بلوچستان میں کیا مسائل کے حل کے حوالے سے کام کر سکتے ہیں۔ ایک اہم جو ہم لوگوں نے ایک ٹاپکس کو تھوڑا چھیڑا، وہ صوبائی وزراء کا جو ہے وہ باڈی لینگویج آج کے پریس کانفرنس میں، جس میں انہوں نے سردار اختر جان مینگل صاحب کو بھی کافی تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ جو ہیں ایک قوم دشمن ہیں، وہ قوم کو تباہ کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی کچھ باتیں تھیں۔ ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے خود بھی پریس کانفرنس دیکھا ہوگا، اس ڈیولپمنٹس پر ہم نے بات کی، اور مسائل کا حل جو ہے، دھرنا آج جو ہے 14ویں روز میں داخل ہو چکا ہے، اس پر بھی کوئی ہمیں حل ہوتا نظر نہیں آتا، نہ کوئی مذاکرات کا جو ہے وہ گنجائش ہے۔ ہم نے ایک جو ٹاپکس وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا بھی ڈسکس کیا کہ وہ آج کل کچھ اسکرین پر زیادہ نظر نہیں آ رہے ہیں، نہ ہی وہ آ کر بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے خود بات کر رہے ہیں۔ یہ کچھ آج کی ڈیولپمنٹس تھی جس پر ہم نے اپنی تفصیلی انپوٹس آپ تک شیئر کیے۔ انشاءاللہ ملیں گے کسی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے دوران بلوچ اور اظہر خان بلوچ صاحب کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔